السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایتی بینکاری اور اسلامک بینکاری کے مختلف پہلوؤں پہ ہم نے جو بات چیت کی، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جو روایتی بینکاری میں آڈٹ یا کمپلائنس کی میکانزمز ہے اس میں اور ایک اسلامک بینک کے کمپلائنس میں اور آڈٹ میں کیا کیا ڈفرینسز ہیں اس کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جب ہم روایتی بینکاری یا جس کو ہم کنونشنل بینکنگ کہتے ہیں یا سودی بینکاری جو نظام ہے جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو اس کے آڈٹ اور کمپلائنس میں جو رسک مینجمنٹ کی جاتی ہے اس میں آپریشنل رسک ہو سکتے ہیں، فائنینشیل رسک ہو سکتے ہیں، ان کا جو کنسرن ہے وہ پرافٹ اورینٹڈ ہو سکتا ہے، اور اسی حساب سے جو ریگولیٹری مختلف ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کے حساب سے ہو سکتا ہے، اس کی مختلف SOPs ہوتی ہیں، ان کے مختلف سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، ان کے مختلف ریویوز ہوتے ہیں جن کو کرتے ہوئے روایتی بینکاری کے جو آڈیٹرز ہوتے ہیں اور جو کمپلائنس کے ڈپارٹمنٹ کے جو مختلف عہدیداران ہوتے ہیں وہ روایتی بینکاری کے آپریشنز کو، ان کے بزنسز کو، ان کی ہر ایک چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کا اس سے زیادہ موٹیو کوئی نہیں ہوتا ہے کہ جو ان کی یوں سمجھ لیں کہ جو اپنے آپریشنل رسکس ہیں یا فائنینشیل رسکس ہیں یا جو بھی اس حساب سے آپ کہہ سکتے ہیں، جس کا جو الٹیمیٹ گول ہے وہ یہی ہے کہ اس ادارے کی جو پروفیٹیبلٹی ہے اس کو کیسے سیکیور کیا جائے۔ اب اس میں ان کے اپنی جو ہم فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، جو آڈٹ کی مختلف تھیوریز ہیں اس کو دیکھا جاتا ہے، اور اسی حساب سے اگر ہم بات کریں تو ان کے کمپلائنس میں بھی جو چیزیں ہیں کہ اکاؤنٹس میں کیا چیزیں ہونی چاہیے، ٹرانزیکشنز میں کیا چیزیں ہونی چاہیے، وہ تقریباً ہر کنونشنل بینک میں تھوڑے بہت فرق کے ساتھ، اور ریگولیٹری ریکوائرمنٹس اور جو ٹائم ٹو ٹائم مختلف قسم کے سرکولرز آتے ہیں ان کے حساب سے ویری کرتا ہے۔ اور یہاں اسی کے جتنی جو ہم نے بات کی اسی کے ارد گرد روایتی بینکاری کا جو آڈٹ ہے اور جو اس کا کمپلائنس میکانزم ہے وہ اسی کے ارد گرد جو ہے وہ گھومتا ہے۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں اسلامک بینکاری کی تو اب یہاں پہ ان باقی سارے رسکس کا جن میں سے چند کا ہم نے نام لیا، ایک اور رسک جو ہے وہ انوالو ہوتا ہے جس کو ہم شرعی نان کمپلائنس رسک کہتے ہیں۔ کنونشنل بینکنگ کے اندر کنونشنل بینک اس رسک کو نہ تو ایڈریس کرتا ہے، نہ کہیں پہ مینشن کرتا ہے، اور نہ ہی اس کی مینجمنٹ کے لیے کوئی کاسٹ بیئر کرتا ہے۔ جبکہ ہم جب اسلامک بینک کی بات کرتے ہیں تو اسلامک بینک اپنے مختلف جو اس کی ادر دین جو اس کا آڈٹ ہو رہا ہوتا ہے، ادر دین جو اس کی کمپلائنس ہوتی ہے، اس کے علاوہ ایک بہت بڑی کاسٹ اپنی اور بہت بڑی اپنا ہیومن کیپٹل اس چیز کے اوپر لگاتا ہے کہ وہ شرعیہ کمپلائنس میکانزم سے اور شرعیہ آڈٹ کے ذریعے سے اس کا جو شرعیہ نان کمپلائنس رسک ہے اس کو میٹیگیٹ کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات بڑی قابل ذکر ہے، وہ یہ جیسے جب ہم بات کرتے ہیں اپنی لائبلٹی سائڈ پہ تو اسلامک بینک کے اندر اس جگہ پہ بھی شرعیہ آڈٹ اور شرعیہ کمپلائنس کے مختلف ریویوز ہوتے ہیں، برانچز کے وزٹس ہوتے ہیں، ان کے ریویوز کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں ایک باریکی کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے، اور اگین جب وہ سارے آڈیٹرز یا وہ شرعیہ کمپلائنس آفیسرز اور مینیجرز جب فیلڈ میں جاتے ہیں تو اسلامک بینکس کا کاسٹ اس پہ آتی ہے۔ اب جب ہم ایسٹ سائڈ پہ بات کرتے ہیں تو جس چیز کو کنونشنل بینک نے ڈیل نہیں کیا تھا، مگر اب اس کی جو اسلامک بینک کا جو شرعیہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ ہوگا یا شرعیہ آڈٹ ہوگا اس کی بعض اوقات مختلف سٹیجز کے اوپر اسپیشل وزٹس ہوتے ہیں، اور ان وزٹس کا مقصد صرف اور صرف شرعیہ کی جو کمپلائنس ہے اس کو انشور کرنا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز دیکھنے والی ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں صرف شرعیہ کمپلائنس کی تو شرعیہ کمپلائنس کسی بھی اسلامک بینک کے اندر ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، وہ کسی چیز کے پہلے بھی ہو رہی ہوتی ہے، جب وہ چیز ایگزیکیوٹ ہو رہی ہوتی ہے تب بھی اس کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے، اور آفٹر ایگزیکیوشن بھی شرعیہ کمپلائنس کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ان اسلامک بینک کی شرعیہ کمپلائنس کو جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی لائبلٹی سائڈ کو اگر ہم جب دیکھتے ہیں، جب اس کی ہم کرنٹ اکاؤنٹس کی جب بات کرتے ہیں، جب ہم سیونگ اکاؤنٹس کی بات کرتے ہیں، جب ہم ٹرم ڈپازٹس کی بات کرتے ہیں، ان چیزوں کو
ان کے ڈاکومنٹس کو، ان کی ٹرانسلیشنز کو، ان کے اندر جو پائے جانے والے شریعہ میکنزمز ہیں ان کے ایچ اینڈ ایوری تھنگ کو پہلے ریویو کیا جاتا ہے اور پھر پروڈکٹ جو ہے اس کو لانچ کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم جب موو کرتے ہیں اپنے شریعہ کمپلائنس کے حوالے سے، اب جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ آن گوئنگ پروسیس ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی چیز شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ سے گزری ہے اور اس کے بعد شریعہ کمپلائنس اس سے بے خبر ہو جاتا ہے، بلکہ شریعہ کمپلائنس کے برانچز کے ساتھ ساتھ پھر بیک آفسز کے ریویوز ہوتے ہیں، وہاں پہ ان ٹرانزیکشنز کا، ان ڈاکومنٹس کا، ان ایس او پیز کا، ان سارے میکنزمز کا ریویو کیا جاتا ہے کہ کیا جو ہم نے ان کو ڈاکومنٹیشن دی تھی، جو پروسیس دیا تھا، اس کے مطابق کیا انہوں نے اپنے کام کیا ہے یا نہیں کیا۔ اب یہاں پہ ایک بات سمجھنے والی ہے اور وہ یہ کہ آل دو کہ شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ اور شریعہ بورڈ نے جب کوئی چیز اپنے ریویو کے بعد کسی اسلامک بینک کو دی ہے، مگر جہاں پہ بھی انسانی، جب ہم عمل کی بات کرتے ہیں یا انسانی ہیومن جس کو ہم ورکنگ کہتے ہیں، اس میں ایررز موجود ہوتے ہیں، مگر یہاں پہ ایک بڑی قابل غور بات ہے، وہ یہ کہ اسلامک بینک کے اندر اسی ہیومن ورکنگ کے اندر اگر کوئی ایسی نان شریعہ کمپلائنٹ ایلیمنٹ آ جائے، اس کو یا شریعہ آڈٹ دیکھ لے گا، یا شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ دیکھ لے گا، یا شریعہ بورڈ کی میٹنگ میں وہ چیز ڈسکس ہو جائے گی، یا ایکسٹرنل شریعہ آڈٹ کو جو ہے وہ اس کی نظر میں آ جائے گی، تو اس کو اگر وہ اتنا سویئر قسم کا شریعہ ایشو ہے، ہم نے اپنے آغاز کے سیشن میں بات کی تھی، تو اس کی جو بھی انکم ہے وہ ساری کی ساری اس اسلامک بینک کو چیریٹائز کرنا پڑتی ہے، مگر یعنی کہ اس کی وہ انکم میں شامل نہیں ہو سکتی۔ اب اس ساری بات کو اگر ہم خلاصتاً بیان کریں تو کنونشنل بینک میں تو ہم نے یہ سارے میکنزمز نہیں پڑھے تھے، جیسے میں نے کہا کہ ایک تو کاسٹ بیئر کرتا ہے، شریعہ بورڈ کی بات کریں، شریعہ ڈپارٹمنٹ کی بات کریں، شریعہ آڈٹ کی بات کریں، جو سینٹرل بینک آف پاکستان کی شریعہ ایڈوائزری جو بورڈ ہوتا ہے، جو شریعہ کمیٹی ہوتی ہے، اس کی ہم بات کریں، یا ہم پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اینڈ شریعہ اسٹرکچرنگ کی بات کریں، تو ان ساری جگہوں پہ کسی بھی اسلامک بینکس کے ڈائریکٹ ایکسپنسز یا انڈائریکٹ ایکسپنسز آ رہے ہوتے ہیں، اور یہ سارے ایکسپنسز اگر دیکھا جائے تو یہ کنونشنل بینک میں بیئر نہیں کیے جا رہے تھے، یہاں پہ کیوں بیئر کیے جا رہے ہیں؟ اسلامک بینکنگ کو اس شریعہ کے پیراڈائم کے اندر رکھنا جو قرآن و سنت نے، فقہ نے، اور جو ہمارے مختلف سورسز ہیں، پرائمری سورسز ہیں، سیکنڈری سورسز ہیں، اور جو اجتہاد ٹائم ٹو ٹائم ہوتا رہتا ہے، اس حساب سے اس پیراڈائم کے اندر رکھنا۔ اور یہاں پہ اس چیز کو جب ہم نے ڈسکس کیا ہے، اب انشاءاللہ اگلے سیشنز میں ہم اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں سے اسلامک بینکس کے کوشش کریں گے کہ کسی شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کا انٹرویو کریں، پھر پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کہ کیا کیا ڈفرینسز ہیں کنونشنل بینکس اور اسلامک بینکس میں، شریعہ آڈٹ کی ہم بات کریں گے، جو شریعہ ٹریننگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور پھر یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ ہم ون بائی ون جو لائبلٹی سائڈ پہ جو پروڈکٹس ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے گا، اور پھر ایسٹ سائڈز پہ، اور آخر پہ ہم انشاءاللہ جو ہمارا اس سارے سینیریو کے بعد جو ہمارا اسپیسیفکلی ایکیڈیمیا کے لوگوں کے ساتھ ریلیٹڈ کچھ چیزیں ہوں گی، کچھ انڈسٹری کے لوگوں کے ساتھ جو ریلیٹڈ چیزیں ہوں گی، انشاءاللہ ان کو ڈسکس کریں گے، اور اسی سیریز کے آخر میں انشاءاللہ ہم ان پوائنٹس کو بھی ڈسکس کریں گے جو اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اور اسلامک بینکنگ کے اندر ان کو مزید جو ہے وہ امپروومنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔